अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे उर्दू इस्लामिक मीडिया के नाजरीन, तारीख अंबिया एपिसोड 5। हमने एक दो तीन एपिसोड में हजरत आदम नबी अलैहिस्सलाम की तारीख और चौथी एपिसोड में फोर्थ एपिसोड में हजरत इदरीस नबी अलैहिस्सलाम की तारीख सुना है। आज पांचवा हिस्सा है, एपिसोड 5। आज मैं बयान करना चाहता हूँ हजरत इदरीस नबी अलैहिस्सलाम की तारीख। परसों जो कुछ हमने सुना है उसके आगे आज मैं बयान करता हूँ। उसके साथ साथ एक सवाल का जवाब भी देना चाहता हूँ। सवाल ये है कि पुरुष क्या है, पुरुष कैसी मनानी चाहिए। ये सवाल का जवाब तारीख बयान करने के बाद देता हूँ। सबसे पहले आप हजरत सुने हजरत इदरीस नबी अलैहिस्सलाम की आगे की तारीख। हजरत इदरीस नबी अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा ले जाने का एक सबब परसों हमने बयान किया है। आज हम देखते हैं दूसरा सबब क्या है। मुअर्रिखीन का इस बारे में इख्तिलाफ है कि इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान में जिंदा है या वफात पा चुके हैं। तो मुअर्रिखीन की एक जमात का कहना है, तारीख लिखने वालों में उसमें एक जमात का कहना है कि इदरीस अलैहिस्सलाम जिंदा है, और उन हजरत का ये भी कहना है कि चार अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जिंदा है। कितना? चार अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जिंदा है। तो जमीन में यानी खضر अलैहिस्सलाम और इल्यास अलैहिस्सलाम, और दो आसमान में यानी हजरत इदरीस नबी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत वहाब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इदरीस नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ज़मीन के तमाम लोगों की जितनी इबादत आसमान की तरफ जाती, उतनी तन्हा हजरत इदरीस नबी अलैहिस्सलाम की जाती थी। माशाअल्लाह, जितनी ये ज़मीन की तमाम लोगों की इबादत जाती, उतनी हजरत इदरीस नबी अलैहिस्सलाम की तन्हा इबादत जाती। तो फरिश्ते अक्सर हजरत इदरीस नबी अलैहिस्सलाम की इबादत देखकर ताज्जुब करते थे। तो मलकुल मौत उनकी जियारत के मुश्ताक थे। यानी मलकुल मौत अज़राइल अलैहिस्सलाम इदरीस अलैहिस्सलाम की जियारत की ख्वाहिश रखते थे, चाहते थे। तो अल्लाह ताला से इदरीस नबी अलैहिस्सलाम की जियारत की इजाज़त मांगी मलकुल मौत ने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त दे दी। तो मलकुल मौत इंसानी सूरत में इदरीस नबी अलैहिस्सलाम के पास आए। कौन सी सूरत में? इंसानी सूरत में इदरीस नबी अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत अज़राइल अलैहिस्सलाम आए। और इदरीस नबी अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ा रखते थे, रोज़ाना रोज़ा रखते थे। जब इफ्तार का वक़्त आया तो उन्होंने मलकुल मौत को भी खाने की दावत दी, तो उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। इदरीस अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं था कि ये फरिश्ता है। और यही मामला 3 दिन पेश आए तो इदरीस अलैहिस्सलाम को अजीब लगा, ये क्या मामला है, बंदा खा भी नहीं खा रहा, नहीं पी रहा, कुछ भी नहीं खा रहा। तीसरी रात इदरीस नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, यानी फरिश्ते ने कहा, मलकुल मौत ने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। मैंने अल्लाह ताला से इजाज़त माँगी कि मैं आपकी सोहबत में कुछ वक़्त गुज़ारूँ। तो इदरीस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे आपसे एक काम है, मुझे आपसे एक काम है। मलकुल मौत ने पूछा, क्या काम है? इदरीस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मेरी रूह कब्ज़ कर लो। इदरीस नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आप मेरी रूह कब्ज़ कर लो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत को वही दी, वही पहुँचाई कि आप इदरीस नबी अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करें। तो मलकुल मौत ने, मौत के फरिश्ते ने ऐसा ही किया, और थोड़ी देर में, थोड़ी देर के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इदरीस नबी अलैहिस्सलाम की रूह वापस लौटा दी, वापस पहुँचा दी। तो मलकुल मौत ने सवाल किया कि मलकुल मौत ने इदरीस नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि अपनी रूह कब्ज़ करवाने से आपका क्या मकसद था? मकसद क्या था? इदरीस नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं मौत की सख्ती और गम महसूस करना चाहता था, ताकि मैं उसकी ज्यादा तैयारी करूं। फिर इदरीस नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे आपसे एक और भी काम है। मलकुल मौत ने पूछा, क्या काम है? इदरीस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
آپ مجھے آسمان پر لے جائیں تاکہ میں آسمان اور جنت اور جہنم کو دیکھ سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو آسمان پر اٹھانے کی، یعنی ادریس نبی علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کی اجازت دے دی۔ جب ادریس نبی علیہ السلام جہنم کے قریب پہنچے تو ملک الموت، موت کے فرشتہ کو کہا مجھے آپ سے ایک اور بھی کام ہے۔ ملک الموت نے پوچھا آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ ادریس نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ جہنم کے مالک، جہنم کے آنر مالک سے کہیں کہ وہ میرے لیے جہنم کے دروازے کھول دے تاکہ میں اس میں داخل ہو سکوں۔ تو ملک الموت نے ایسا ہی کیا، فرشتہ سے پوچھا، فرشتہ نے الاٹ دیا۔ پھر ادریس نبی علیہ السلام نے کہا جیسے آپ نے مجھے جہنم دکھائی ہے اب مجھے جنت جنت بھی دکھائیں۔ تو ملک الموت حضرت ادریس نبی علیہ السلام کو جنت کی طرف لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ جنت کی طرف لے گئے اور اجازت مانگی تو دروازہ کھول دیا گیا اور ادریس علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا۔ پھر ملک الموت نے ادریس نبی علیہ السلام کو کہا آپ جنت سے باہر تشریف لے چلیں۔ اب کیا ہوا دیکھیے، ملک الموت کیا فرما رہے ہیں، اب آپ باہر تشریف لے چلیں تاکہ آپ اپنے عارضی ٹھکانہ یعنی زمین پر جا سکیں۔ تو ادریس نبی علیہ السلام ایک درخت سے چمٹ گئے۔ ادریس علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک درخت سے چمٹ گئے اور فرمایا اس سے نہیں نکلوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک فیصلہ کرنے والا بھیجا۔ تو اس نے ادریس نبی علیہ السلام سے پوچھا، وہ فیصلہ کرنے والا جو فرشتہ آیا تھا اس نے ادریس نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ باہر کیوں نہیں جانا چاہتے؟ ادریس نبی علیہ السلام جنت پہ جانے کے بعد باہر کیوں نہیں جانا چاہتے؟ ادریس نبی علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت چکنی ہے اور میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ اور باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، مطلب اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جو اس پر نہ گزرے، تم میں سے کوئی بھی نہیں جو اس پر نہ گزرے، یعنی جہنم سے نہ گزرے۔ اور میں جہنم پر وارد ہو چکا ہوں، گزر چکا ہوں۔ اور باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا فرمان ہے ما ہم منہما بمخرجین، ترجمہ اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے، مطلب نہ وہ وہاں سے مطلب جنت سے نکالے جائیں گے۔ اس لیے اب میں جنت سے نہیں نکلنا چاہتا۔ یہ حضرت ادریس نبی علیہ السلام کا جواب تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی کی کہ میری اجازت سے جنت میں داخل ہوئے تھے اور میرے حکم کی وجہ سے اس سے نہیں نکلیں گے، یہ جنت میں زندہ رہیں گے۔ تو یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کے بارے میں ادریس نبی علیہ السلام کے بارے میں مطلب کیا ہے، میننگ یہ ہے کہ اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ بلند مکان پر اٹھا لینے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت پر اٹھا لیا۔ دیکھیے ماشاءاللہ، جب بارش ہوتی ہے تو سیپ سمندر کے اوپر آ جاتا ہے اور اپنا منہ کھول دیتا ہے، پھر اس کے منہ میں بارش کا جو قطرہ پڑ جاتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے۔ ابھی ادریس نبی علیہ السلام کا واقعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ انشاءاللہ اس کے آگے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اب سوال کا جواب دیتا ہوں۔
اب دیکھیے سوال یہ ہے کہ عرس کیا ہے، عرس کیسی منانی چاہیے، عرس بزرگان دین کیسی منانی چاہیے۔ بزرگان دین اور علماء صالحین کے وصال کی تاریخوں میں ان کے مزاروں پر حاضرین کا اجتماع، جس میں قرآن مجید کی تلاوت اور میلاد شریف، نعت خوانی اور وعظ ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، تقریریں ہوتی ہے اور ان بزرگ کے حالات زندگی بیان کیے جاتے ہیں، پھر فاتحہ اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ یہ جائز ہے۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہر سال کے اول یا تو آخر میں شہدائے احد کے مزاروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عرسوں کو زمانہ حال کے خرافات اور لغویات چیزوں سے پاک رکھا جائے، جاہلوں کو ناجائز کاموں سے منع کیا جائے۔ منع کرنے سے بھی اگر وہ باز نہ آئے، منع کرنے سے بھی اگر وہ باز نہ آئے تو ان ناجائز کاموں کا گناہ ان کے سر پر ہوگا۔ ان لغویات اور خرافات کی وجہ سے عروس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑا دینا چاہیے، ناک کاٹ کر نہیں پھینک دی جائے گی۔ عرس منانا جائز ہے۔ عرس منانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہاں فاتحہ خوانی ہونی چاہیے، وہاں یاسین پڑھنی چاہیے، وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، وہاں علماء دین کو بلا کر دین کے بارے میں بیان کرانا چاہیے، تقریر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ڈھول بینجو وغیرہ بجا کر عرس منانا جائز نہیں ہے۔ ڈھول سے، میوزک آئٹم سے ہم دور رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ عرس کے وقت ڈھول بینجو اور میوزک انسٹرومنٹ وغیرہ یوز کرتے ہوئے بجاتے رہتے ہیں، ڈی جے لگا کر ناچتے ہیں، وہ سب جائز نہیں ہے، وہ سب جاہلوں کا کام ہے۔ اس میں علماء دین سے تعلق نہیں۔ علماء دین کبھی عرس مناتے وقت ڈی جے نہیں لگاتے، ڈھول نہیں بجاتے، میوزک نہیں لگاتے، ناچتے نہیں۔ عرس مناتے وقت ناچنے والے، عرس مناتے وقت ڈھول بجانے والے، عرس مناتے وقت میوزک لگانے والے، ڈی جے لگانے والے، یہ سب جاہلوں کا کام ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ قوالی کے نام پر بھی ڈی جے، میوزک، ڈھول یہ سب الاؤڈ نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان اس پر توجہ دینی چاہیے، مسلمان دھیان رکھنا چاہیے۔ اسلام کے اندر جو کچھ الاؤڈ ہے وہ کرنا چاہیے، اسلام کے اندر جو جائز ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اسلام مسلمانوں کا کام نہیں۔ اس وجہ سے سب لوگ اچھے اچھے کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ دین الاسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ دین الاسلام میں جو کچھ کرنا ہے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وہ سب کسے معلوم ہے؟ وہ سب علماء دین کو معلوم ہے۔ علماء دین سے پوچھ کر اچھی طرح اچھے ڈنگ سے فاتحہ خوانی ہونی چاہیے، تلاوت قرآن ہونی چاہیے، عروس ہونی چاہیے، 11ویں ہونی چاہیے۔ اس کا طریقہ علماء دین کے پاس جا کے ہم پوچھنا ہے، عالموں سے پوچھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آپ حضرات جو حضرات اس ویڈیو سن رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں بھری زندگی عطا فرمائے۔ خاص طور پر ہمارے عبدالرزاق بھائی بنگلور امین اور صادق بھائی بیجاپور، جنید بھائی بیجاپور، طاہر حسین صاحب بیجاپور، بسم اللہ مکان دار پیرزادہ محمد شافی امین گڑھ۔
شکیل بھائی بیپاری امین، اشفاق بھائی امین گڑھ، محمد الیاسی پیرزادہ امین وغیرہ بہت لوگ الحمدللہ ہمارے تاریخ انبیاء پروگرام کامیاب کرنے کے لیے، اسے شیئر کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے، ان کے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب کریم ہمارے صغیرہ بھی کبیرہ بھی گناہوں کو معاف فرما، دین الاسلام کو بڑھ چڑھ کر کام کرنے کو، محنت کرنے کو توفیق عطا فرما دے۔ جو حضرات ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ حضرات اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔